اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. اور شاگردو تابعی جیسے ہمیں اصحاب محمد کو کرتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے کیا کرو. اتبعوا آثارنا، ہم نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی رکے کہاں، رسول اللہ چلے کہاں، اللہ کے نبی اٹھے کہاں سے، اللہ کے نبی بیٹھے کہاں پہ، آپ کی راتیں کیا تھیں، آپ کے دن کیا تھے، سفر میں، حضر میں، قیام میں اور منزلوں پہ اور جہاد میں اور عافیت کے اوقات میں اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی. ہم نے آپ کو دیکھ دیکھ کے وہ عمل اختیار کیے. تم ہمیں دیکھ کے سیکھو. فقط کفیتم، اپنی عقلوں کو اتنی تکلیف نہ دو کہ تم دین بنانے لگ جاؤ. ان عقلوں کو استعمال کرو. ہمارے آثار، سنت، رسول اللہ کی طریقہ سمجھنے کے لیے ان عقلوں کو اتنی مشقت میں نہ ڈالو کہ نیا دین بنانے لگ جاؤ. فقط کفیتم، اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمہیں اس تکلیف سے بچا لیا ہے. تمہیں ضرورت نہیں ہے دین بنانے کی. دین کے نام پہ نئے نئے تماشے لگانے کی تمہاری ضرورت باقی نہیں رہی. اتبعوا آثارنا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے استاد محترم سے براہ راست سیکھتے رہے، ہم نے تمہارے دلوں میں وہ منتقل کر دیا، تمہیں سکھا دیا. اصحاب رسول کو دیکھ کے اپنا طریقہ ٹھیک کرو. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ سید التابعین، بہت بڑے تابعی تھے. براہ راست صحابہ کرام کی شاگردی کا اللہ نے انہیں شرف دیا. ایک بندے کو دیکھا نماز فجر سے پہلے اذان ہو گئی ہے، سنتیں پڑھ لی ہیں، وہ نفل پڑھ رہا ہے. پوچھا بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت ٹائم تھا میرے پاس تو میں نفل پڑھ رہا ہوں. فرمایا نہ پڑھا کرو. یہ کیا عجیب بات ہے، مولوی صاحب نفل پڑھنے سے روکتے ہیں. اللہ اکبر. سعید ابن مسیب روکتے ہیں. فرمایا نہ پڑھا کرو. اچھا میں کیوں نہ پڑھا کروں؟ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھے تو میں تو اچھی نیت کے ساتھ نفل ہی پڑھ رہا ہوں نا. حضرت نفل ہی پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، غیر کے لیے نہیں پڑھتا. پیشانی جھکتی ہے، سجدے کرتا ہوں، اللہ کا قرب ملتا ہے، میں تو جنت کی تلاش میں ہوں. اور فرمایا اللہ کے بندے یہ چونکہ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہے اس لیے روکتا ہوں. اس وقت میں اللہ کے نبی نے نفل نہیں پڑھے. وہ مولوی ماشاءاللہ زیادہ عقل مند تھا، کہنے لگا اچھا میں نفل پڑھوں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا ابا محمد یعذبنی اللہ علی الصلاۃ. سعید بن مسیب کی کنیت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ حرج کیا ہے؟ دلیل لاؤ. بات سمجھو ذرا. اللہ مجھے نفل پڑھنے پر عذاب دے گا؟ فرمایا لا ولکن یعذبک علی خلاف السنہ. اللہ نفل پڑھنے پر عذاب نہیں دیتا، سنت کی مخالفت پر عذاب دیتا ہے. تجھے عذاب اس لیے نہیں ہوگا کہ تو نفل پڑھ رہا ہے، تجھے عذاب اس لیے ہوگا کہ تو رسول اللہ کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے. کس کا فتویٰ ہے؟ امام سعید ابن مسیب کا، سید التابعین، صحابہ کرام کے شاگردوں کے سردار. لا ولکن یعذبک علی خلاف السنہ. نماز پڑھنا منع نہیں ہے، 1000 رکعت کی نیت کر کے پڑھنا نہیں منع، کر لیں آپ. لیکن شعبان کی 15 کو اسے مختص کرنا اور 1000 رکعتوں کا ہی لازم قرار دینا،
اسے قسمتوں کے لکھے اور مٹائے جانے کی رات قرار دینا، اس میں خاص طور پہ فضیلتوں کے تومار باندھنا، لا ولکن یعذبک علی خلاف سنہ، چونکہ یہ عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا جانے والا عمل بظاہر کتنا خوش نما کیوں نہ ہو، اللہ اس پہ عذاب دے گا کہ تو نے اپنے میرے نبی کی سنت کی مخالفت کی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے بھائی تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما، اولاد نہیں ہوتی تھی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے دیر کے بعد بچہ بچی دیا، تو کہنے والے نے کہا کہ عبد الرحمن کے اس بچے یا بچی کی طرف سے ہم اونٹ ذبح کریں گے عقیقے میں۔ اللہ اکبر۔ اونٹ سستا ہوتا ہے کہ بکری سستی ہوتی؟ ہاں جی، اس کا مطلب ہے جس پہ پیسے زیادہ لگتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے، بڑی کامن سینس کی بات ہے نا۔ بکری میں 20 کلو گوشت نکلتا ہے تو اونٹ میں 15 من گوشت نکلتا ہے، یہ 20 لوگ 20 گھر استعمال کریں گے تو وہ کتنے درجنوں گھر استعمال کریں گے، وہاں پیسے زیادہ لگتے ہیں، اور بچہ چونکہ مہنگا ہے، دیر کے بعد اللہ نے دیا، لیکن ماں جی نے فتنوں کے سارے دروازے بند کیے۔ اس خاندان کا احسان ہے اس ملت پہ، اور بے شمار احسانات۔ فرمایا سنو، میرے بھائی کے گھر میں بچہ ہوا ہے، خوشی مجھے تم سے زیادہ ہے، لا بل السنت افضل، تو بکری کی جگہ پہ اونٹ ذبح کرے گا تو کیا سمجھتا ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا؟ زیادہ ثواب رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے تھے، زیادہ ثواب رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے سے ملے گا۔ فرمایا عن الغلام شاتان مکافاتان وعن الجاریت شاتن، اور رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ بچہ ہو تو جو بکریاں، بچی ہو ایک بکری، تو 1 اونٹ کر یا 15 اونٹ کر، یہ سنت کے خلاف ہے، اور جو کام سنت کے خلاف ہوتا ہے اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اب تو حالات بدل گئے، ٹائٹل بڑے خوبصورت آ گئے، اندر بریف کیس میں کیا ہے کون جانتا ہے اسے؟ کسی کو اتنی جستجو ہی نہیں ہے کہ جو دینے والا ہمیں دے کے جا رہا ہے سیرت النبی کا ٹائٹل ہے، اور جو قصے کہانیاں اور رتب و یابس شروع ہوتا ہے، خطبہ جمعہ کا ہے اور فضائل پیروں کے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ نام سننی ہے، کام سارے بدعتیوں والے، ٹائٹل اہل الحدیث ہے، ترجیحات معاشرے کی رائے اور ان کی رضا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بھانجے تھے عبد الرحمن بن ام الحکم، گورنر تھے اس علاقے کے، عامل تھے، اور مسجد کوفہ کے خطیب بھی تھے۔ ظاہر ہے جو گورنر ہے وہی امام ہے، وہی خطیب ہے۔ خطبہ دے رہے تھے بیٹھ کر، سیدنا کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قائدا، اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ ہن تو ماشاءاللہ 70% اہل حدیث مولوی بھی بہ کے ہی دیں۔ تو تقریر آپ بیٹھ کے کر لیں، ممبر پہ بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، زمین پہ بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، وہ آپ کو اختیار ہے، لیکن اللہ کے نبی نے خطبہ بولیا جناب۔ اصل میں نا جن مولویوں نے وہ سر لگانی ہوتی،
ਸੁਰ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜब बंदा बैठा हुआ है, तो खड़ा हुआ तो फिर बेसुरी हो जाती। सुन्नत क्या है? कोई परवाह नहीं है इसकी, आवाज अच्छी निकलनी चाहिए और सुभान अल्लाह अच्छा आना चाहिए। सुन्नत क्या है? अच्छा उन्वान क्या है? अल्लाह की तौहीद। और मौलवी बगैर शरीरी उजर के बीमार नहीं है, उसे कोई बैठने की मजबूरी नहीं है और वो मिंबर पे बैठ रहा है। अल्लाह की कसम समझ लो ये मसाला। काब इब्ने उजरा फरमाते हैं उन्जुरु इला हाज़ल खबीस यख्तुबु कायदा, इस खबीस को देखो जो मिंबर पे बैठ के खुतबा दे रहा, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर खड़े होकर खुतबा देते रहे।